الرحمن الرحیم۔ ما الاسمیت موصولۃ، اور ما اسمیہ موصولہ ہوتا ہے، استفہامیہ شرطیہ اور موصوفہ ہوتا ہے، وتامۃ اور تامہ ہوتا ہے شیء کے معنی میں اور صفت ہوتا ہے، ومن کذالک اور من اس طرح ہے مگر تامہ اور صفت میں۔ تو ما اسمیہ کبھی موصولہ ہوتا ہے، جیسے اعجبنی ما صنعت، مجھے خوش کیا اس چیز نے جو تم نے کیا، اور کبھی استفہامیہ ہوتا ہے، جیسے ماتل کبھی یمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، اور کبھی شرطیہ ہوتا ہے، جیسے ما تصنع اصنع، جو تم کرو گے میں کروں گا، اور کبھی موصوفہ ہوتا ہے، جیسے مررت بما معجب لک، یعنی مررت بشیء معجب لک، میں گزرا اس چیز کے پاس سے کہ جو تمہیں خوش کرنے والی ہے، اور کبھی تامہ ہوتا ہے، جیسے فنعم ما ہی، یعنی نعم الشیء ہی۔ تو اور کبھی یہ صفت ہوتا ہے ما، کبھی صفت ہوتا ہے، جیسے اضربہ ضربا ما، اسے مار کچھ مارنا۔ ومن کذالک، من بھی ما اسمیہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ موصولہ استفہامیہ شرطیہ موصوفہ ہوتا ہے لیکن تامہ اور صفت نہیں ہوتا۔ من بھی ما اسمیہ کی طرح ہوتا ہے، موصولہ استفہامیہ شرطیہ اور موصوفہ ہوتا ہے لیکن تامہ اور صفت نہیں ہوتا۔ وَأَيٌّ اور أَيَّةٌ من کی طرح ہیں، ایٌ اور ایتٌ من کی طرح ہے، یعنی جس طرح من باقی چیزیں ہوتا ہے صرف تامہ اور صفت نہیں ہوتا، اسی طرح ایٌ اور ایتٌ بھی تامہ اور صفت تو نہیں ہوتے لیکن باقی چیزیں ہوتی ہیں، یہ من کی طرح ہے۔ وہی معربۃ وحدہا، اور وہ معرب ہوتے ہیں اکیلے، مگر جب حذف کر دیا جائے صدر صلتہا، ان کے صلہ کے صدر کو۔ ایٌ اور ایتٌ کی چار حالتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ مذکور ہو، جیسے جاء ایہم ہوا قائم۔ نمبر 2 یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو، جیسے جاء ایہم قائم۔ اور نمبر 3 یہ مضاف نہ ہوں اور ان کا صدر صلہ مذکور ہو، جیسے جاء ایٌ ہوا قائم۔ اور نمبر 4 یہ مضاف نہ ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو، جیسے جاء ایٌ قائم۔ ان چار صورتوں میں سے 3 صورتوں میں یہ معرب ہوتے ہیں اور ایک صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں کہ جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو، جیسے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، یعنی ایہم ہوا اشد۔ وفی ماذا صنعت وجہان، اور ماذا صنعت میں 2 وجہیں ہیں، احدہما ما الذی، ان میں سے ایک ما الذی ہے، وجوابہ رفع، اور اس کا جواب رفع ہوتا ہے، والآخر ای شیء، اور دوسرا ای شیء ہے، وجوابہ نصب، اور اس کا جواب نصب ہوتا ہے۔ ماذا صنعت، تم نے کیا کیا، اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 ما استفہامیہ مبتدا ہے اور ذا بمعنی الذی کے ہے، صنعت فعل ہے، اس میں عائد محذوف ہے جو ذا کی طرف لوٹتا ہے، اور یہ سب مل کر پھر خبر ہے ما استفہامیہ مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ تو اس میں اب 2 وجہیں جائز ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہی ہے کہ ما استفہامیہ ہے اور ذا صنعت اس کی خبر ہے، اب اس کا جواب رفع ہوگا، یعنی خیر، یعنی الذی صنعتہ خیر۔ اب یہ جواب رفع اس وجہ سے ہوگا تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے، سوال جملہ اسمیہ ہے تو جواب بھی جملہ اسمیہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ماذا صنعت، اس میں ماذا ای شیء کے معنی میں ہے اور صنعت فعل ہے، اور ماذا اس کا مفعول بن جائے گا، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کا جواب نصب ہوگا، یعنی خیرن، یعنی صنعت خیرن۔ اب اس کا جواب نصب اس وجہ سے ہوگا تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے، سوال جملہ فعلیہ ہے تو جواب بھی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے۔ اسماء الافعال ما کان، اسماء افعال وہ ہیں جو ہوں بمعنی الامر او الماضی، امر کے معنی میں یا ماضی کے معنی میں، جیسے روید زیدن، یعنی امہل ہو، اس کو مہلت دو، وہیہات ذالک ای بعدا، یعنی وہ دور ہو گیا۔ اسماء افعال وہ اسماء ہیں جو امر کے ماضی معنی میں یا ماضی کے معنی میں ہو، امر کے معنی میں ہو جیسے روید زیدن، یعنی امہل زیدن، زید کو مہلت دو، اور ماضی کے معنی میں ہو جیسے ہیہات ذالک، یعنی بعد ذالک، وہ دور ہوا۔ وفعال بمعنی الامر من الثلاثی قیاس، فعال بمعنی امر ثلاثی سے قیاس ہے، جیسے نزال بمعنی انزل۔ فعال بمعنی امر ثلاثی سے اس کو مشتق کرنا، ثلاثی مجرد سے اس کو مشتق کرنا قیاس کے مطابق ہے، جیسے نزال بمعنی انزل۔ فعال بمعنی امر کو ثلاثی مجرد سے مشتق کرنا قیاس کے مطابق ہے، جیسے نزال بمعنی انزل۔ وفعال، اور فعال اس حال میں کہ مصدر معرفہ ہو، جیسے فجار، اور اس حال میں کہ صفت ہو، جیسے یا فساق۔ مبنی، یہ مبنی ہے لمشابہتہ لہ عدلا و زینۃ، بوجہ اس کے مشابہ ہونے اس کے عدل اور وزن کے لحاظ سے۔
فعال بمعنی امر کے ساتھ تین فعال لاحق ہیں۔ نمبر ایک فعال مصدر معرفہ جیسے فجار بمعنی الفجور۔ نمبر دو فعال جو مؤنث کی صفت ہو جیسے یا فساق بمعنی فاسقۃ۔ اب یہ دونوں قسمیں فعال کی مبنی ہیں اس لیے کہ یہ فعال بمعنی امر کے مشابہ ہیں عدل اور وزن میں۔ عدل میں مشابہ اس طرح کہ جس طرح فعال بمعنی امر میں عدل ہوتا ہے، نزال یہ انزل سے معدول ہے، اسی طرح فعال کی یہ دونوں قسمیں بھی معدول ہوتی ہیں۔ فعال مصدر معرفہ جیسے فجار یہ الفجور سے معدول ہے اور یا فساق یہ فاسقۃ سے معدول ہے۔ وفعال علما للآیان مؤنثا، اور فعال اس حال میں کہ ذوات مؤنثہ کا علم ہو جیسے قطع میں اور غلاب مبنی ہے لغت حجاز میں، ومعرب فی تمیم، اور معرب ہے تمیم میں، الا ما کان فی آخرہ راء، مگر وہ کہ جس کے آخر میں راء ہو جیسے ہزار۔ تیسری قسم فعال جو ذوات مؤنثہ کا علم ہو جیسے قطاب غلاب، اس میں اختلاف ہے۔ اہل حجاز کہتے ہیں یہ مبنی ہے اور بنو تمیم کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے، لیکن وہ فعال جو ذوات مؤنثہ کا علم ہو اور اس کے آخر میں راء ہو جیسے ہزارے، اس میں اتفاق ہے کہ وہ بھی مبنی ہوتی ہے۔ لفظ اسوات، یہ بحث ہے اسوات کی۔ صوت ہر وہ لفظ ہے حکی بھی کہ جس کے ذریعے نقل کیا جائے، صوت آواز کو، او صوت بہ البہائم یا آواز دی جائے اس کے ذریعے چوپایوں کو، فالاول کا غاقی، پس اول جیسے غاقی، اور ثانی جیسے نخی۔ صوت ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی آواز کو نقل کیا جائے یا اس کے ذریعے چوپایوں کو آواز دی جائے۔ اول کی مثال جیسے غاقی کوے کی آواز کے لیے، اور ثانی کی مثال جیسے نخی اونٹ بٹھانے کے لیے۔ صوت ہر وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے کسی آواز کو نقل کی جائے یا اس کے ذریعے چوپایوں کو آواز دی جائے۔ اول کی مثال جیسے غاقی کوے کی آواز کے لیے، اور ثانی کی مثال جیسے نخی اونٹ کو بٹھانے کے لیے۔ المرکبات کل اسم، مرکب ہر وہ اسم ہے، یہ بحث ہے مرکبات کی۔ مرکب ہر وہ اسم ہے من کلمتین جو جڑا ہوا ہو دو کلموں سے، لیس بینہما نسبت جن کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، فإن تضمن الثانی حرفا، بس اگر دوسرا اسم حرف کو متضمن ہو بنیاد تو وہ مبنی ہوتے ہیں، جیسے خمسۃ عشرہ اور حادی عشرہ و اخواتها اور اس کے نظائر، الا اثنی عشرہ مگر اثنی عشرہ، وَإِلَّا أُعْرِبَ الثَّانِي ورنہ معرب ہوگا دوسرا اسم جیسے بال بکہ، وَبُنِيَ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَصَحِّ اور اول مبنی ہوگا اصح قول کے مطابق۔ مرکب ہر وہ اسم ہے جو دو کلموں سے مل کر بنے اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، نہ نسبت اضافی، نہ نسبت اسنادی، نہ نسبت توصیفی، نہ ترکیب سے پہلے اور نہ ترکیب کے بعد۔ مرکب ہر وہ اسم ہے جو دو کلموں سے مل کر بنے اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، نہ نسبت اسنادی، نہ نسبت اضافی اور نہ نسبت توصیفی، نہ ترکیب سے پہلے وہ نسبت ہو نہ ترکیب کے بعد ہو۔ فإن تضمن اگر دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو تو وہ دونوں مبنی ہوں گے، جیسے خمسۃ عشرہ اور حادی عشرہ، یہ حرف کو متضمن ہیں، اصل میں ہے خمسۃ و عشر اور حادی و عشر، تو یہ تو دونوں مبنی ہوں گے، لیکن اثنا عشرہ اس سے مستثنیٰ ہے، دوسرا اسم تو مبنی ہوتا ہے لیکن پہلا اسم اثنا جو ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ وَإِلَّا اور اگر دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو تو پھر دوسرا معرب غیر منصرف ہوگا، پہلا مبنی بر فتح ہوگا، دوسرا معرب غیر منصرف ہوگا، جیسے جاء بال بکہ رأیت بال بکہ مررت ببال بکہ۔ علی الاصح اس لیے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اسم معرب ہوتے ہیں اور دوسرا معرب منصرف ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں دونوں معرب ہوتے ہیں اور دوسرا معرب غیر منصرف ہوتا ہے۔ الکنایات و اسماء کنایات کم اور قضا ہیں، للعدد عدد کے لیے، اور کیتا اور زیتا للحدیث بات کے لیے۔ اسماء کنایات وہ اسماء ہیں جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کریں۔ مبہم عدد کی مثال جیسے کم اور قضا، قضا عندی درہمن، عندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں، اور کیتا اور زیتا کی مثال ہے قلت کیتا و زیتا، میں نے کہا ایسا اور ویسا۔ فکمل استفہامیہ تو پس کم استفہامیہ ممیزها اس کا ممیز منصوب مفرد ہوتا ہے، والخبریہ تو اور کم خبریہ مجرور مفرد و مجموع، وہ اس کی تمیز مجرور مفرد اور مجرور جمع ہوتی ہے۔ کم کی دو قسمیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم رجلا عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں،
اور کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد مجرور کبھی جمع مجرور۔ مفرد مجرور جیسے کم رجل عندی، میرے پاس بہت سے مرد ہیں، کم، اور کم رجال عندی، میرے پاس بہت سے مرد ہیں۔ تو کم کی دو قسمیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم رجلا عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں، اور کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے کم رجل عندی، میرے پاس بہت سے مرد ہیں، کبھی جمع مجرور ہوتی ہے، جیسے کم رجال عندی، میرے پاس بہت سے مرد ہیں۔ وتدخل، اور داخل ہوتا ہے، من فیہما، ان دونوں میں۔ کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی تمیز پر کبھی من داخل ہو جاتا ہے۔ کم استفہامیہ کی مثال جیسے کم من رجل عندی یا لقیتہ، کم من رجل لقیتہ، تم کتنے مردوں سے ملے، اور کم خبریہ کی مثال کم من رجل لقیتہ، میں بہت سے مردوں سے ملا۔ تو کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی تمیز پر کبھی من بھی داخل ہو جاتا ہے۔ کم استفہامیہ کی مثال کم من رجل لقیتہ، تم کتنے مردوں سے ملے، اور کم خبریہ کی مثال کم من رجل لقیتہ، میں بہت سے مردوں سے ملا۔ وَلَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ، ان دونوں کے لیے صدر کلام ہے، یعنی کم استفہامیہ اور کم خبریہ ہمیشہ شروع میں ہوتے ہیں۔ وَكِلَاهُمَا، اور وہ دونوں، یقع مرفوعاً ومنصوباً، واقع ہوتے ہیں مرفوع منصوب اور مجرور۔ فَكُلُّ مَا بَعْدَهُ فِعْلٌ، پس ہر وہ کم کے جس کے بعد فعل ہو، غیر مشتغل عنہ، جو اعراض نہ کر رہا ہو اس سے، بضمیر ہی، اس کی ضمیر کی وجہ سے، کان منصوبا معمولا علی حسبہ، تو وہ منصوب ہوگا، معمول ہوگا اس کے مطابق۔ وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حرف جر، اور ہر وہ کم کے جس سے پہلے حرف جر ہو، او مضاف یا مضاف ہو، فمجرور، تو وہ مجرور ہوتا ہے، وَإِلَّا فَمَرْفُوعٌ، ورنہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدأ، مبتدا ہوتا ہے، إِن لَمْ يَكُنْ ظرفاً، اگر وہ ظرف نہ ہو، وخبر، اور خبر ہوتا ہے، إِن كَانَ ظرفاً، اگر وہ ظرف ہو۔ وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ، اسی طرح اسماء استفہام اور اسماء شرط ہیں۔ تو کم استفہامیہ اور کم خبریہ محلاً مرفوع منصوب اور مجرور ہوتے ہیں۔ منصوب اس وقت ہوتے ہیں جب کم کے بعد ایسا فعل ہو جو اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے اعراض نہ کر رہا ہو، یعنی کہ اس کی ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہو، اس وقت وہ منصوب ہوگا، اور پھر منصوب ہوگا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، یا مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہو، اس کی مثال جیسے کم رجلاً ضربتہ، تم نے کتنے مردوں کو مارا، کم رجلاً ضربت، میں نے بہت سے مردوں کو مارا۔ مفعول مطلق کی مثال کم ضربتاً ضربتہ، تم نے کتنا مارا، کم ضربتن ضربت، میں نے بہت مارا۔ اور مفعول فی کی مثال ہے کم یوماً صمت، تم نے کتنے دن روزے رکھے، اور کم یومن صمت، میں نے بہت دن روزے رکھے۔ اور مجرور اس وقت ہوگا جب اس کم سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو۔ حرف جر کی مثالیں بکم رجلاً مررت، تم کتنے مردوں کے پاس سے گزرے، بکم رجل مررت، میں بہت سے مردوں کے پاس سے گزرا۔ اور مضاف کی مثال غلام کم رجل حکمت، تم نے کتنے مردوں کے غلاموں پر حکومت کی، اور غلام کم رجل حکمت، میں نے بہت سے مردوں کے غلاموں پر حکومت کی۔ وَإِلَّا فَمَرْفُوعٌ، اگر ان دو باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو، نہ تو اس کے بعد کوئی ایسا فعل ہو کہ جس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس سے اعراض کر رہا ہو، نہ اس سے پہلے حرف جر ہو، نہ اس سے پہلے مضاف ہو، تو پھر کم محلاً مرفوع ہوگا، مبتدا یا خبر ہونے کی وجہ سے۔ اگر تو وہ ظرف نہ ہو تو وہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مثال ہے کم رجلاً اخوتک، کتنے مرد تمہارے بھائی ہیں۔ اور اگر ظرف ہو تو وہ مرفوع ہوگا خبر ہونے کی وجہ سے، جیسے کم یومن سفری، بہت سے دن میرا سفر ہے۔ وکذالک اسماء استفہام اور اسماء شرط بھی کم کی طرح محلاً مرفوع منصوب اور مجرور ہوتے ہیں۔ لک یا جریر وخالد ثلاثۃ اوجہ، اور کم عمۃ لک یا جریر وخالد کی مثل میں 3 وجہیں ہیں۔ کم عمۃ لک یا جریر وخالد کی مثل میں 3 صورتیں رفع نصب جائز ہیں۔ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں کم کے اندر استفہامیہ اور خبریہ ہونے کا احتمال ہو، اور
اس کی تمیز کے محذوف اور مذکور ہونے کا بھی احتمال ہو، جیسے کم عمت لک یا جریر و خالد، پورا شعر اس طرح ہے، کم عمت لک یا جریر و خالد فدعاء قد حلبت لی عشاری، کتنی تمہارے پھوپھیاں ہیں اے جریر اور کتنی خالائیں ہیں کہ جنہوں نے دودھ نکالا میرے لیے میری 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ کا خاندان اور تمہاری جو ماں کا خاندان ہے سب کے سب ہمارے خدمت گزار تھے۔ تو یہاں پر عمتن اور خالتن، اس کے اندر رفع نصب جر تینوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر مجرور پڑھیں تو پھر یہ کم خبریہ ہوگا، یعنی بہت سی پھوپھیاں اور بہت سی خالائیں، اور اگر اس کو منصوب پڑھیں تو پھر کم استفہامیہ ہوگا، یعنی کتنی پھوپھیاں اور کتنی خالائیں، اور یہ سوال بطور استہزاء کے ہوگا۔ اور اگر مرفوع پڑھیں تو پھر یہ مبتدا ہوں گے اور ان کی خبر ہوگی قد حلبت الیہ۔ اس صورت میں کم کی تمیز محذوف ہوگی جو کہ مرتن ہے، یعنی کتنی مرتبہ۔ وقد یحذف، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے کب مالک اور کم ضربتہ کی مثل میں۔ کبھی بوقت قیام قرینہ کم کی تمیز کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کم مالک یعنی کم دینارن، مالک دینارن تمیز کو حذف کر دیا، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ کم مالک معرفہ پر داخل ہے، حالانکہ کم معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر کم کی تمیز محذوف ہے۔ کم ضربتہ اصل میں تھا کم ضربتن، ضربتہ تم نے کتنا مارا، تو یہاں پر ضربتہ تمیز کو حذف کر دیا، اور قرینہ یہ ہے کہ کم ضربتہ فعل پر داخل ہے، حالانکہ کم فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ الظروف منہا، ظروف مبنیہ میں سے ایک وہ ہے جو مقطوع ہو اضافت سے، جیسے قبل اور بعد اور اجری مجرا ہو، اور جو اس کے قائم مقام ہے وہ لا غیر و لا لیس غیر اور حسب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظروف مبنیہ کی ایک قسم وہ ہے جو مقطوع عن الاضافت ہو، جیسے کہ قبل اور بعد۔ قبل اور بعد ان کی 3 حالتیں ہیں، مقطوع عن الاضافت قبل اور بعد جیسے ہے، اس میں اس کی اضافت یہاں پر نہیں ہے، تو قبل اور بعد کی 3 حالتیں ہیں، مضاف الیہ مذکور ہو، مضاف الیہ محذوف نسیا منسیہ ہو، اور مضاف الیہ محذوف منوی للمتکلم ہو۔ اگر مضاف الیہ مذکور ہو یا محذوف نسیا منسیہ ہو تو پھر تو یہ معرب ہوتے ہیں، اگر مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور مقطوع عن الاضافت کے قائم مقام لا غیر اور لیس غیر اور حسب ہیں۔ قائم مقام اس وجہ سے کہ یہ ان کا مضاف الیہ بھی مذکور نہیں ہوتا اور یہ بھی مبنی برضم ہوتے ہیں۔ ومنہا، اور ان میں سے ایک حیثو ہے لا یضاف، نہیں مضاف ہوتا مگر جملہ کی طرف اکثر طور پر۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک حیثو ہے، یہ اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس میں حیثو مضاف ہے، لا یعلمون جملہ کی طرف۔ کبھی یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، جیسے اما تری حیث سہیل طالعا، اس میں حیث سہیل مفرد کی طرف مضاف ہے۔ ومنہا، اور ان میں سے ایک اذا ہے اور وہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور اس میں شرط کا معنی ہوتا ہے، ولذالک، اور اسی وجہ سے اختیار کیا گیا، بعدہا الفعل، اس کے بعد فعل کو، وقد تکون، اور کبھی ہوتا ہے اذا مفاجات کے لیے تو لازم ہوتا ہے مبتدا اس کے بعد۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا ہے، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اور اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شرط کا معنی ہے، یعنی یہ حرف شرط کو متضمن ہے، اور جو حرف شرط کو متضمن ہو وہ مبنی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اذا مبنی ہے۔ ولذالک، چونکہ اذا میں شرط کا معنی ہے اسی وجہ سے مختار اس کے بعد فعل ہے، کیونکہ شرط کے مناسب فعل ہوا کرتا ہے۔ وقد تکون، کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، کسی کام کے اچانک بتانے کے لیے، تو اس کے بعد مبتدا پھر لازم ہوگا۔ خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا ہوا تھا، تو یہاں پر اذا مفاجات کے لیے ہے، اس کے بعد السبع مبتدا ہے۔ ومنہا، اور ان میں سے ایک اذ ہے ماضی کے لیے اور واقع ہوتا ہے، واقع ہوتے ہیں اس کے بعد 2 جملے۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک اذ ہے، یہ ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، اس کے بعد جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہو گیا تھا۔ جملہ اسمیہ ہو جئتک اذ الشمس طالعۃ، میں آیا تمہارے پاس جب سورج طلوع ہو گیا تھا۔ ومنہا، اور ان میں سے ایک اینا انا ہے مکان کے لیے استفہام کے طور پر اور شرط کے طور پر، اور متیٰ ہے زمان کے لیے ان دونوں میں، اور ایانہ ہے زمان کے لیے استفہام کے طور پر، اور کیفا ہے حال کے لیے استفہام کے طور پر۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک اینا اور انا ہے، یہ استفہام مکانی اور شرط مکانی کے لیے آتے ہیں،
استفہام مکانی جیسے این تذهب اور شرط مکانی جیسے انا تقعد اقعد، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا۔ اور متا یہ استفہام زمانی اور شرط زمانی کے لیے آتے ہیں۔ استفہام زمانی کی مثال متا تصوم، تم کب روزہ رکھو گے، اور شرط زمانی کی مثال جیسے متا تصم اسم، جب تم روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا۔ ایانہ زمان استفہامی کے لیے آتا ہے، جیسے ایانہ یوم الدین، قیامت کا دن کب ہوگا، اور کیفا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیفا انتا یعنی فی ای حال انتا، تم کس حال میں ہو۔ ومز اور منزو یہ اول مدت کے معنی میں ہوتے ہیں۔ فیلیہما پس ان کے ساتھ متصل ہوتا ہے مفرد معرفہ، اور جمیع کے معنی میں پس ان کے ساتھ متصل ہوتا ہے وہ جو عدد سے مقصود ہوتا ہے۔ تو ظروف مبنیہ میں سے ایک مز اور منزو ہیں، یہ دو چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ نمبر ایک کسی کام کی ابتدائی مدت بتانے کے لیے، تو اس وقت ان کے بعد مفرد معرفہ ہوتا ہے، جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدائی مدت جمعہ کا دن ہے۔ اور نمبر دو کسی کام کی پوری مدت بتانے کے لیے اس وقت ان کے بعد مقصود بالعدد متصل ہوتا ہے، جیسے ما رأیتہ مز یومان، میں نے اس کو 2 دن نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت 2 دن ہے۔ وقد یقع اور کبھی واقع ہوتا ہے مصدر یا فعل یا انا یا انا، پس مقدر ہوتا ہے زمان مضاف۔ کبھی مز اور منزو کے بعد مصدر فعل انا یا انا واقع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر زمان مقدر ہوگا، محذوف ہوگا اور وہ مضاف ہوگا، جیسے فرحت منذ ذهبت، یعنی منذ زمان ذهابک، میں خوش ہوا تمہارے جانے کے زمانے کے بعد سے، تمہارے جانے کے زمانے سے میں خوش ہوا۔ وہو مبتدا اور وہ مبتدا اور خبر مبتدا ہوتے ہیں، اور اس کی خبر اس کا ما بعد ہوتا ہے، بخلاف زجاج کے۔ ان کی ترکیبی حیثیت یہ ہے کہ مز اور منزو یہ مبتدا ہوتے ہیں اور ما بعد اس کی خبر ہوتا ہے، جبکہ زجاج نحوی کہتے ہیں یہ خبر ہوتے ہیں اور ان کا ما بعد مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ ومنہا اور ان میں سے ایک لدا لدن، لدا اور لدن ہے، اور تحقیق آیا لدنی اور لدن اور لدن اور لد اور لد اور لدو۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک لدا اور لدن ہے، اور ان میں کئی لغتیں ہیں جیسے لدن وغیرہ۔ ومنہا اور ان میں سے ایک قطو ہے ماضی منفی کے لیے، اور عوضو ہے مستقبل منفی کے لیے۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک قطو اور عوضو ہیں۔ قطو ماضی منفی کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، اور عوضو مستقبل منفی کے لیے آتا ہے، جیسے ما لا اضربہ، عوضو میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا۔ والظروف المضافۃ اور وہ ظروف جو مضاف ہوتے ہیں جملہ اور اس کی طرف، جائز ہے ان کا مبنی بر فتح ہونا، اور اسی طرح مثلو اور غیرو، ما اور ان اور انا کے ساتھ۔ وہ ظروف جو جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوں ان کا مبنی بر فتح ہونا جائز ہے۔ جملہ کی مثال ھذا یوم ینفع الصادقین، یہاں پر یوم ظرف جملہ کی طرف مضاف ہے، اور اس کی مثال حینئذ اور یومئذ۔ اور مثلو اور غیرو جب ما ان اور انا کے ساتھ ہوں تو ان کا مبنی بر فتح ہونا بھی جائز ہے، جیسے ضربتہ مثل ما ضرب زید، ضربتہ غیر ان ضرب زید۔ المعرفۃ والنکرۃ یہ بحث ہے معرفہ اور نکرہ کی۔ معرفہ وہ ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو لشیء بعینہ، شے معین کے لیے، اور وہ مضمرات اعلام مبہمات ہیں۔ وما عرف باللام اور وہ جو معرف ہو لام کے ساتھ یا ندا کے ساتھ، والمضاف اور وہ جو مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف معنوی طور پر۔ معرفہ وہ ہے کہ جو شے معین کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ معارف کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اعلام، نمبر 3 مبہمات، نمبر 4 معرف باللام، نمبر 5 معرفہ بندا، اور نمبر 6 وہ اسم کے جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اضافت معنویہ کے ساتھ۔ العلم علم وہ ہے جو وضع کیا گیا ہو شے معین کے لیے، اس حال میں کہ وہ شامل نہ ہو اپنے غیر کو، بوضع واحد وضع واحد کے ساتھ۔ علم کی تعریف علم وہ ہے کہ جو شے معین کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ وضع واحد کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ ہو۔ وضع واحد اس لیے کہا کہ متعدد وضعوں سے وہ غیر کو بھی شامل ہو سکتا ہے۔ مثلا زید اگر 2 شخصوں کا نام ہو تو یہ غیر کو شامل ہے، دوسرے زید کو یہ شامل ہے، لیکن الگ الگ وضع کے ساتھ، نہ کہ ایک وضع کے ساتھ۔ وعارفھا اور معارف میں سے عارف ضمیر متکلم پھر ضمیر مخاطب ہے۔ عارف المعارف
پہلے ضمیر متکلم ہے، پھر ضمیر مخاطب ہے، پھر ضمیر غائب ہے۔ مصنف نے غائب کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ جب متکلم اور مخاطب کا ذکر ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ تیسرا نمبر ضمیر غائب کا ہے۔ النکرہ تو نکرہ وہ ہے کہ جو وضع کیا گیا ہو لشیء لا بعینہ، شے غیر معین کے لیے۔ نکرہ کہتے ہیں جو غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل اور فرس۔ اسماء العدد، اسماء عدد وہ ہیں جو وضع کیے گئے ہوں اشیاء کے افراد کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے۔ اصولها، ان کے اصول 12 کلمے ہیں، واحد سے لے کر عشرۃ تک اور مئۃ اور الف۔ تو اسماء عدد وہ اسماء ہیں جو اشیاء کے افراد کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ اصول عدد یعنی وہ اعداد کے جن سے دوسرے عدد بنتے ہیں وہ 12 کلمے ہیں، واحد سے عشرہ تک اور مئۃ اور الف، یہ 12 کلمے ہیں۔ تقولو، تم کہو گے، واحد اثنان اور واحدۃ اثنتان اور سنتان۔ ایک اور دو میں استعمال قیاس کے مطابق ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے تا کے بغیر اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ چنانچہ مذکر کے لیے کہیں گے واحد اور اثنان، اور مؤنث کے لیے کہیں گے واحدۃ اور اثنتان یا پھر سنتان۔ وثلاثۃ الی عشرۃ، ثلاثۃ سے عشرۃ تک اور ثلاث سے عشر تک۔ 3 سے لے کر 10 تک کا جو استعمال ہے وہ مخالف قیاس ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر۔ مذکر کے لیے کہیں گے ثلاثۃ رجال، عشرۃ رجال، اور مؤنث کے لیے کہیں گے ثلاث نسوۃ اور عشر نسوۃ۔ واحد عشرہ اور اثنا عشرہ، احدی عشرۃ، اثنتا عشرۃ اور سنتا عشرۃ۔ 10 کے بعد 1 اور 2 میں موافق قیاس ہوتا ہے، یعنی کہ مذکر کے لیے تا کے بغیر اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ مرد کے لیے کہیں گے، مذکر کے لیے کہیں گے احد عشر رجلا، اثنا عشر رجلا، 11 مرد 12 مرد، اور مؤنث کے لیے کہیں گے احدی عشرۃ امرأۃ، 11 عورتیں، اثنتا عشرۃ یا سنتا عشرۃ امرأۃ، 12 عورتیں۔ وثلاثۃ عشرۃ الی تسعۃ عشرہ، وثلاث عشرۃ الی تسع عشرۃ۔ 13 سے 19 تک کا جو استعمال ہے اس کی پہلی جز خلاف قیاس اور دوسری جز موافق قیاس ہوتی ہے۔ مذکر کے لیے کہیں گے ثلاثۃ عشر رجلا، تسعۃ عشر رجلا، 13 مرد اور 19 مرد، اور مؤنث کے لیے کہیں گے ثلاث عشرۃ امرأۃ اور تسع عشرۃ امرأۃ، 13 عورتیں اور 19 عورتیں۔ وتمیم اور بنو تمیم، شین کو کسرہ دیتے ہیں مؤنث میں۔ بنو تمیم اس عشرہ میں کہ جو غیر سے مرکب ہو اس میں شین کو کسرہ دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں ثلاث عشرۃ امرأۃ، تسع عشرۃ امرأۃ۔ وعشرون واخواتها، عشرون اور اس کے نظائر فیہما ان دونوں میں ہوتے ہیں دہائیاں۔ عشرون ثلاثون سے لے کر تسعون تک جتنی دہائیاں ہیں وہ مذکر و مؤنث کے درمیان بغیر فرق کے استعمال ہوتی ہیں، جیسے عشرون رجلا، عشرون امرأۃ، تسعون رجلا، تسعون امرأۃ۔ واحد وعشرون اور احدی وعشرون، دہائیوں کے بعد جو 1 اور 2 ہوتے ہیں ان میں جو پہلی جز ہے وہ موافق قیاس ہوتی ہے، چنانچہ مذکر کے لیے کہیں گے احد وعشرون رجلا، اثنان وعشرون رجلا، 21 مرد 22 مرد، اور مؤنث کے لیے کہیں گے احدی وعشرون امرأۃ اور اثنتان وعشرون امرأۃ، 22 عورتیں۔ ثم بالعطف، پھر عطف کے ساتھ ہوگا بلفظ ما تقدم، اس لفظ کے ساتھ کہ جو گزر گئے، الی تسعۃ و تسعین، 99 تک۔ دہائیوں کے بعد جو الفاظ ہیں 1 اور 2 کے علاوہ، جو اعداد ہیں 1 اور 2 کے علاوہ، تو وہ عطف کے ساتھ استعمال ہوں گے اور مخالف قیاس استعمال ہوں گے، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر۔ چنانچہ مذکر میں کہیں گے تسعۃ و تسعون رجلا، اور مؤنث کے لیے کہیں گے تسعون و تسعون امرأۃ۔ ومئۃ و الف، اور مئۃ اور الف اور مئتان اور الفان فیہما ان دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مئۃ، الف، مئتان اور الفان یہ مذکر و مؤنث کے درمیان بغیر کسی فرق کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مئۃ رجل، مئۃ امرأۃ، الف رجل، الف امرأۃ، مئتا رجل، مئتا امرأۃ، الفا رجل اور الفا امرأۃ۔ ثم بالعطف علی ما تقدم، پھر عطف کے ساتھ ہوگا اس تفصیل پر کہ جو گزر گئی ہے۔
میتن اور الفن پر اگر کسی عدد کا عطف کرنا ہو تو پھر اسی تفصیل کے مطابق ہوگا جو تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ وفی ثمانیہ عشرۃ، اور ثمانیہ عشرہ یعنی 18 میں یا کا فتح اور یا کا ساکن کرنا جائز ہے۔ یا کا فتح ہے وجاز اسکانها، اور اس کو ساکن کرنا جائز ہے۔ وشذ حذفها، اور شاذ ہے اس کو حذف کرنا بفتح النون، نون کے فتح کے ساتھ۔ ثمانیہ عشرۃ یعنی 18 کے اندر دو صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک یا کا فتح ثمانیہ عشرۃ، نمبر دو یا کو ساکن کرنا یعنی ثمانی عشرۃ۔ اور اگر یا کو حذف کر کے نون کا فتح پڑھتے ہیں ثمان عشرۃ تو یہ شاذ ہے۔